السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک فی قریتنا او لتعودن فی ملتنا قالوا اولو کنا کارہین۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے 90 پارے سے اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب سے زیادہ علم و حکمت والا ہے۔ اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورۃ الاعراف جاری ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ عز و جل نے مختلف انبیاء کے قصے اور فکر آخرت، عقیدہ رسالت کے حوالے سے مضامین ذکر کیے ہیں۔ اللہ عز و جل نے گزشتہ پارے میں 5 انبیاء کا اپنی قوم کو دعوت دینے کا ذکر کرنے کے بعد جب قوم نے انکار کر دیا اور انبیاء کی دعوت کو ٹکرا دیا، تو اس وقت اللہ عز و جل نے تمام اقوام پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ ان میں سے جو سب سے آخری قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، تو حضرت شعیب نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو اس وقت قوم کے جو متکبر لوگ تھے انہوں نے حضرت شعیب کو اور اس کی قوم کو دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے۔ چونکہ وہ مسلسل انکار کر رہے تھے اور مسلسل دھمکیاں دے رہے تھے، تو اللہ عز و جل نے اس کے نتیجے میں ان پر زلزلہ نازل کیا۔ بطور عذاب جب ان پر زلزلہ آیا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور نشان عبرت بن گئے۔ اس کے بعد اس پارے کا جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے فرعون کے پاس بھیجا، اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون، ہم نے ان انبیاء کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فرعون کے پاس اپنی نشانیاں دے کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے اور اس کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹکرا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ سے اپنی نبوت کی نشانیوں کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 2 نشانیاں دکھائی جو اللہ عز و جل نے ان کو عطا کی تھی۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ انہوں نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ ایک بڑا خوفناک اژدہا بن گیا، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو لوگوں کے روبرو ان کا ہاتھ بہت زیادہ چمکنے لگ گیا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ قوم فرعون اور اس کے درباری وہ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لاتے، انہوں نے اس کو جادو قرار دیا، اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور یہ موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے سرزمین سے بے دخل کر دیں، تو اب کیا کیا جائے؟ چونکہ اس دور میں جادو چل رہا تھا بہت زیادہ، تو لوگوں نے فرعون اور اس کی جو سردار تھے اس کی باتوں کا یقین کیا۔ تو مشورہ یہ آیا کہ ارجح و اخاہ، ہم تھوڑی مہلت دے دیتے ہیں موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو علیہم السلام، اور اس کے بعد لوگوں کو بیچتے ہیں کہ وہ یہ منادی لگائے تاکہ شہر بھر سے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو جمع کیا جائے اور حضرت موسیٰ کا ان جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ وقت مقرر ہوا اور مقررہ دن اور مقررہ وقت پر جادوگر حاضر ہوئے۔ دنیا کی لالچ میں انہوں نے فرعون سے یہ وعدہ لیا کہ اگر ہم جیت گئے، غالب آ گئے اور ہم نے موسیٰ کو شکست فاش سے دوچار کیا تو ہمیں آپ کا تقرب اور ہمیں انعامات ملنے چاہیے۔ تو فرعون نے چنانچہ ان کے ساتھ وعدہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی شعبدہ بازیاں اور کرتب دکھانا شروع کر دی۔ جو ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، جو ان کے پاس رسیاں تھیں، انہوں نے زمین پر وہ ڈالنی شروع کر دی، اور لوگوں کو گویا کہ لگ رہا تھا کہ ان کے اندر حرکت ہے، وہ چیزیں دوڑ رہی ہیں۔ اب جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ان تمام رسیوں کو اور ان تمام لاٹھیوں کو نگل دیا۔ چونکہ جادوگر جانتے تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھائی ہے
جو ان کی لاٹھی اژدہے میں تبدیل ہوئی ہے، یہ کوئی کرتب اور شعبدہ بازی نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجے گئے ایک نبی ہے۔ تو انہوں نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد فرعون نے ان کو دھمکی دی اور کہا تم سب ملے ہوئے ہو، اور یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور انہیں دھمکی لگائی کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر تم حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو، تو اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تو جادوگر نے کہا کہ فرعون تمہارا جو دل میں آئے کرو، ہم نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد جب جادوگر ایمان لے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست نہ دے سکے، تو فرعون اور جو اس وقت قبطی ظالم سردار تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو اور تنگ کرنا شروع کر دیا اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم ایمان قبول نہیں کرتے تو تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میں ان کو لے کے چلا جاؤں گا ملک شام۔ اور بنی اسرائیل دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو ان کے بھائی، ان کے والدین آئے تھے، وہاں سے بنی اسرائیل پھر مصر میں بسنے شروع ہوئے تھے، اور ایک لمبے عرصے بعد پھر فرعون نے ان کو اپنا غلام بنایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ان کو اپنے ملک، اپنے آبائی علاقے ملک شام کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے۔ فرعون نہیں مانا۔ پھر کیا ہوا کہ اس قوم میں مصر کے اندر خشک سالی ہونی شروع ہوئی، تو انہوں نے اس کا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، اللہ عز و جل نے ان کے اوپر جوئیں بھیجی، مختلف قسم کے کٹمل، جوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا۔ تو ہر دفعہ جب عذاب نازل ہوتا تو وہ حضرت موسیٰ سے رجوع کرتے کہ اپنے اللہ سے دعا کریں، ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم اس دفعہ یہ عذاب جب ٹل جائے گا ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ہر دفعہ وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے تھے۔ بالآخر جب ان کی عہد شکنیوں کا معاملہ یوں ہی چلتا رہا تو اللہ عز و جل نے ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر چلنے لگے، تو فرعون کو پتہ چل گیا، وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے چلے۔ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو دریا میں رستے بنا کر دریا عبور کروا دیا، اور اسی دریا میں فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے کہ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد جو دوسرا مضمون ہے وہ یہ جو بنی اسرائیل جنہوں نے غلامی میں زندگی گزاری تھی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے مطالبے کرنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے دریا عبور کیا تو دریا کے اس پار دیکھا کہ کچھ لوگ وہ گائے نما، بچڑے نما بت بنا کر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ، اپنے نبی حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود مقرر کر لیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو تنبیہ کی، ان کو ڈانٹا اور سختی سے پیش آئے کہ تم کیا جہالت کی اور حماقت کی باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تو انہوں نے خود ہی اپنا سونا پگھلا کر ایک بچڑا نما انہوں نے بت بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، غصہ کیا، اپنے بھائی ہارون کے ساتھ سختی سے پیش آئے، لیکن تب تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ تو اس کا حل یہ نکلا کہ تمہاری قوم سے جو 70 برگزیدہ لوگ ہیں وہ کوہ طور پر میرے ساتھ چلیں اور اللہ عز و جل سے معافی مانگے۔ چنانچہ 70 لوگوں کو چنا گیا، کوہ طور پر ان کو لے کے جایا گیا، لیکن وہاں پر جا کر بجائے اس کے کہ یہ لوگ معافی مانگتے، توبہ کرتے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ موسیٰ ہم اللہ تعالیٰ کو خود سننا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس قسم کی خواہش اور نافرمانی اور یہ عجیب و غریب قسم کی ان کی جہالت بری حرکتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کو زلزلے سے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد جو باقی کے لوگ تھے وہ بھی جو حضرت موسیٰ کے اوپر تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اس کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے، کہنے لگے کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے کہ ہم تورات پر عمل کریں گے جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کو نہ سن لیں۔ جب بنی اسرائیل نے تورات کے اوپر عمل کرنے سے انکار کر دیا
تو اللہ عز و جل نے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا جیسے کہ چھت ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اگر تم تورات کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو یہ کوہ طور کا پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا اور تم کچل دیے جاؤ گے۔ تو خوف کے مارے انہوں نے عہد کیا کہ ہاں ہم تورات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کا جو آخری مضمون ہے اس میں اللہ عز و جل نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے یا وہ چوپایوں سے بھی بدتر اور گمراہ قرار دیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ عز و جل نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، لیکن اگر انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے جنات میں سے انسانوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، وہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کو جس طبیعت کے اوپر پیدا کیا گیا وہ اپنے تقاضے پورے کرتے ہیں، جانوروں کی زندگی کا ایک مقصد ہے، لیکن انسانوں کو اللہ عز و جل نے جو شعور دیا ہے، جو عقل دی ہے، جو دیکھنے کی سننے کی صلاحیت دی ہے، جو دل دیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ غفلت میں نہ پڑے رہیں، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور ان حواس کے ذریعے اپنے رب کو پہچانیں۔ تو جب انسان غفلت کا شکار رہتا ہے اور بے مقصدیت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جانوروں سے بھی نچلے درجے میں چلا جاتا ہے اور اسفل السافلین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سورۃ الاعراف ہماری مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی سورت ہے سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال بنیادی طور پر مدنی سورت ہے جو جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورت میں اللہ عز و جل نے جنگ سے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں اور جو بھی غلبے اور شکست سے متعلق اسباب کا ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ یہ سورت جنگ بدر کے فوراً بعد نازل کی گئی ہے تو اس میں مال غنیمت کے حوالے سے چونکہ اختلاف ہوا تھا تو اللہ عز و جل نے یہ تاکید فرمائی کہ جو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول، مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ مال غنیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہتر طریقے سے تقسیم کریں گے اللہ کے حکم پر۔ اور اسی طرح ایک اور حکم دیا گیا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم آپس میں اختلاف مت کرو، اپنے تعلقات خراب مت کرو، اپنے تعلقات میں بگاڑ پیدا مت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے کہ تم آپس میں بگاڑ پیدا مت کرو کیونکہ اس سے تمہارا دین کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، یہ دین کو مونڈ دینے والا عمل ہے باہمی اختلاف۔ اس لیے جنگ بدر میں جو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح دی، نصرت کا وعدہ کیا، بارش نازل فرمائی، ان پر اونگ کی نعمت کی اور ہزار سے زیادہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمائے، تو آگے اس مضمون میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے تم جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا اور تمہیں ان کی تعداد تمہیں کم دکھائی، اور اللہ عز و جل نے تمہیں فتح عطا فرمائی، اور جو کافر مشرکین مکہ تھے، جو تکبر میں مبتلا تھے، اللہ عز و جل نے تمہارے ہاتھوں سے ان کو رسوا کر دیا، ان کے 70 مار دیے گئے اور 70 ان کے قیدی بنا دیے گئے، اور تمہیں اللہ عز و جل نے غلبہ عطا فرمایا۔ ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے جو کہ اس پارے کا سب سے آخری مضمون ہے، مشرکین مکہ کے جرائم کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین مکہ کے جرائم کیا تھے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کرنا چاہتے تھے، یا وہ قید کرنا چاہتے تھے، یا وہ جلا وطن کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کو مکہ میں تکلیف دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہم ان کانا، اے اللہ اگر یہ جو دعوت ہے اور یہ جو نبی ہے جو بات کر رہا ہے هو الحق فارسل علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ نبی حق ہے اور یہ جو دعوت ہے یہ حق ہے تو آپ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیں اور ہمیں دردناک عذاب دیں۔ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی نمازیں یہ تالیاں بجایا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے خانہ کعبہ کے پاس، تو یہ سارے ان کے جرم تھے۔ تو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ یہ فتنہ ہے، اگر تم یہ فتنہ ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ان کے خلاف لڑنا پڑے گا اور تمہیں ان کے خلاف قتال کرنا پڑے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ
عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک جو یمن کے کسی شخص سے کہا کہ تمہارے پچھلے لوگ بہت احمق تھے، بے وقوف تھے، کہ تم لوگوں نے ایک عورت کو اپنے اوپر حکمران بنایا ہوا تھا۔ ملکہ سبا کے حوالے سے اشارہ دیا کہ تمہارے لوگ کتنے بے وقوف تھے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اے معاویہ رضی اللہ عنہ، ہمارے لوگوں سے زیادہ بے وقوف تمہارے لوگ تھے، کہ جنہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر یہ رسول حق پر ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما اگر یہ حق پر ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ نواں پارہ ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ جو چند باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس پارے سے، ان میں سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ عز و جل مصائب نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کے قصوں میں، جو دوسرا سبق ہمارے لیے ہے، انبیاء کے قصوں پر غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحت بھری باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کرنے چاہیے، اس سے ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف استعمال کریں گے تو ہماری جواب دہی بڑھ سکتی ہے۔ اور آخری بات کہ جو اپنی باہمی اختلافات ہیں نا، اس کی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں، سلامتی کا یہی راستہ ہے، کیونکہ مسلمان جب بھی مغلوب ہوتا ہے وہ باہمی اختلافات کی بنیاد پر ہی مغلوب ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جو مشرک آدمی ہے وہ جتنا بھی سمجھدار ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے وہ جتنا ماہر اور عالم بن جائے، اللہ کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اس کی حماقتیں واضح ہوتی رہتی ہیں، وہ حماقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے نویں پارے کو اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔